سکے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تین ٹریننگ۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اندر تقوی آئے گا، اس کے لیے روزہ رکھو۔ بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، تمہاری تکلیف یا پریشانی اللہ کو منظور نہیں ہے یا مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ بھوکے پیاسے رہ کے ایک ٹریننگ کرو، ٹرینڈ ہو جاؤ۔ کیا ٹریننگ؟ اپنے دل کو دھو ڈالو۔ کس چیز سے دھوئیں اللہ؟ اس کی تفصیل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه۔ بھوکے ہو پیاسے ہو نہیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بھوکے پیاسے نہیں ہیں اور ان کو روزہ کا ثواب مل رہا ہے۔ بھوکے پیاسے رکھ کے روزہ کا ثواب دینا، یہ اللہ کو صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ بھوکا پیاسا رکھ کے دلوں کو دھونا تھا۔ کن چیزوں سے؟ من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، اور اس کے جو لوازمات ہیں، حسد کرنا، بغض کرنا، کینہ کپٹ ہونا، لڑائی جھگڑے کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان ساری چیزوں سے جب تک ایک روزہ دار نہیں بچے گا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ سے انسان بنایا جا رہا ہے، ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ نہیں، باہر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، رمضان سے پہلے بھی نہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں، لیکن یاد رکھو جب تم روزے سے ہو، بھوک سے ہو، پیاسے ہو، صبح سے لے کے مغرب تک تم نے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی ہے، لہذا یاد رکھو تم اپنے بھوک اور پیاس کو ضائع مت ہونے دو، اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں جھوٹ سے بچنا پڑے گا۔ بعد میں جھوٹ بول بھی لو تو توبہ کر لینا، لیکن یہاں تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے، چھیڑ رہا ہے آپ کو، مجبور کر رہا ہے آپ اس سے لڑو، تو آپ چپکے سے وہاں سے کھسک لو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل ہے وہ، جب اس نے آپ کو چھیڑا، الٹا سیدھا کہا، لڑنا چاہا، گالی گلوچ کیا، آپ نہ کرو۔ آپ جاہل نہیں ہو، آپ مسلمان ہو، روزے سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اس سے لڑنا چاہتا ہے، سابہو اسے گالی گلوچ کرتا ہے یا اس سے لڑنا چاہتا ہے، تو اسے کہنا چاہیے السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میں تم سے لڑ کے اپنا روزہ برباد نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ روزے میں جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، کوئی جھوٹ کے لوازمات میں سے نہیں، غیبت نہیں، چغل خوری نہیں۔ اور اخلاق کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے اخلاق؟ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، حسد نہیں کرتا ہے، چغل خوری نہیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، یہی تو ہے اخلاق والا۔ تو جو اوریجنل اخلاق ہے وہ عبادتوں میں پوشیدہ ہے، اور ان عبادتوں کو ہم نے کیا، ہمارے روزے نے ایسا ہمیں بنایا۔ 2 دن پہلے 1 مہینے کی ٹریننگ لی ہے۔ ہم لوگ کون سے کامیاب ٹرینڈ ہیں؟ ہم کامیاب ٹرینڈ ہیں یا نہیں؟ آپ سوچ کے دیکھو، 1 مہینے کی ٹریننگ لی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں روزے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا رکن کیا ہے اسلام کا؟ کلمہ توحید جو پہلا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سراپا اخلاق ہے۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، تنہی عن الفحشاء والمنکر، سراپا اخلاق ہے۔ نمبر 3 روزہ، سراپا اخلاق ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں چوتھی چیز، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا انداز میں بیان کیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دانہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 دانے ملیں گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ کے یہاں 700 روپے ملیں گے، 1 لاکھ خرچ کرو گے 700 لاکھ ملیں گے اللہ کے یہاں، اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو بڑھائے گا۔ لیکن سنو، یہاں ایک پرہیزی ہے، تمہیں پرہیزی برتنا ہوگا۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون على ما انفقوا منا ولا اذى۔ صدقہ خیرات کرنا ہے، داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نام کماتے ہو، واہ واہی کمانے کے لیے تم ادھر ادھر بولتے پھرتے ہو، احسان جتاتے ہو، میں نے فلاں کو اتنے کپڑے دیے، فلاں کو کمبل دے دیا، فلاں کو ایسا کر دیا، فلاں کو ویسا کر دیا۔ یہ جو تم احسان جتاتے ہو، یہ احسان جتانے کی وجہ سے تمہارا یہ کام کرنا بیکار ہو گیا، اسے اذیت پہنچتی ہے جسے تم نے دیا ہے۔ ایک دن افطاری کا ایک کٹ لے جا کے کسی کے گھر میں دے دیے، ایک کپڑا دے دیا عید کے لیے کسی کے بچے کو، اور دوسرے کے پاس جا کے بول رہے ہو۔ یہ احسان جتانا تمہارے بولنے کی وجہ سے جس نے لیا اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تم نے تکلیف پہنچائی اس کو لینے والے کو، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها هذا، تم اگر اس کو پیسے نہ دیتے، بلینکٹ نہیں دیتے، جیکٹ نہیں دیتے، عید کیٹ نہیں دیتے، افطار کٹ نہیں دیتے، لیکن تم ایک بات ہی اچھی بول دیتے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اور اس کے بعد اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے اس دان پن کو، اپنے اس صدقہ و خیرات کو، اپنے اس زکوٰۃ کو جو تم نے دیا ہے لوگوں کو، اسے باطل نہ کر لو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہہ بول کے احسان جتا کے کسی کے پاس بول دیا تو یہ باطل ہو گیا، تمہیں کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ ادب سکھا رہا ہے، اگر کسی کو کچھ دو تو دل میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور پھر دیکھیں یہ تیسرا تھا، چوتھا تھا، اور پانچواں ہے حج۔ اور حج پانچواں رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، اور یہ پانچواں رکن کیا ہے؟ 4 رکنوں میں سراپا اخلاق ہے، اور یہ 5واں رکن ہے۔ اور اس رکن میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں اخلاق کہاں ہے، وہ بھی تو اخلاق ہی ہے۔ قرآن پڑھیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ یہ تینوں چیزیں وہی ہیں جو زکوٰۃ میں کہی جا رہی ہیں، یہی 3 چیزیں جو روزے میں کہی جا رہی ہیں، یہی 3 چیزیں جو نماز میں کہی جا رہی ہیں، وہی 3 چیزیں ساری عبادتوں میں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا رفث، کوئی گندگی نہیں۔ احرام کی حالت میں فوٹو نہیں دیکھ سکتے، یوٹیوب میں گندے مووی نہیں دیکھ سکتے، کسی سے چیٹنگ نہیں کر سکتے، چیٹنگ تو دور کی بات، اپنی شادی کی بات تک نہیں کر سکتے جب تک حالت احرام میں ہو، نکاح کی بات تک نہیں کر سکتے۔ فلا رفث، گندگی کی کوئی بات نہیں، نہ میوزک، نہ گانا، نہ مووی، نہ اور کوئی چیز، نہ نکاح شادی بیاہ کی باتیں، نہ اور کوئی چیز، ولا فسوق، اور نہ گناہ کی باتیں، گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور گناہ میں غیبت، چغل خوری، جھوٹ، فریب، فراڈ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ ایک مسلمان نہیں جو حج کرنے والا ہے۔ حج میں احرام باندھنے کے بعد فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا، اب اس کے لیے سختی سے یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ حج بھی اخلاق ہے، حج اخلاق سکھاتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں، گناہ کا کام نہیں، بڑی سگریٹ نہیں، وہاں جا کے لڑکیوں سے بات چیت نہیں، چیٹنگ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہی چیزیں اخلاق سکھا رہا ہے۔ اب اخلاق کا جو اوریجنل اخلاق ہے وہ سارے عبادات ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اخلاق کی اہمیت کیا ہے، یعنی اخلاق ہی اسلام ہے، اور اسلام اخلاق ہے۔ اسلام کا نام کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں انسانیت ہے، جی ہاں ہے، تھوڑا کم مفہوم میں انسانیت اسلام ہے، اور اخلاق ہی اسلام ہے، اور اسلام ہی اخلاق ہے۔
عدل ہے، مساوات ہے، یکسانیت ہے، برابری ہے، سواسیہ ہے، سارا کچھ اسلام کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی عمدہ ترین اخلاق ہے، اور اسی پر قائم رہ کے، اسی پر چل کے سرٹیفائی کرتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رب ذوالجلال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور نبی اخلاق، نبی الرحمہ، نبی الشفقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو پوری طرح سے عام کر دوں، لوگوں میں پھیلا دوں۔ جو نماز میں چور ہوگا، حدیث میں آیا ہے سب سے بدترین چور جو اپنے گھر میں چوری کرے گا، ماں کے کان سے بالی چھین لے گا، بہن کے ہاتھ سے کنگن چرا لے گا، کسی پھوپھی خالہ کے پیر سے پازیب چرا لے گا، وہ بدترین چور ہے۔ لیکن اس سے بھی بدترین چور ایک ہے، اور وہ کون سا ہے بدترین چور؟ وہ چور جو نماز میں چوری کرتا ہے، اللہ کے حق میں چوری کرتا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اور اس حق میں سے جو کاٹ کے تھوڑا سا لے لیتا ہے، تعدیل کو اس نے کاٹ کے رکھ لیا، نہیں ادا کیا، تعدیل ارکان چھوڑ دیا، یا اس کے جو حقوق ہونے چاہیے پوری طرح سے حتی تعتدل قائما، رکوع سے اٹھ کے اتنی دیر رکنا، سجدے سے اٹھ کے اتنی دیر رکنا، جو تعدیل ارکان ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، رکوع سجود کے حقوق کو ادا کرنا بھول جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بدترین چور ہے، بدترین چور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے حقوق میں چور، وہ ہمارے یہاں اخلاق مند بنے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پوائنٹ یہ ہے، کسی بھی انسان کو، یہ جو ارکان خمسہ ہم نے بیان کیا، اسلام کے 5 ارکان، اس کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کو ہم قاعدہ بنا لیں، ایک بالکل گہرا قاعدہ ہے، اور وہ یہ کہ جس انسان کو دیکھیں کہ اس کا اخلاق ٹھیک ہے لیکن عبادتیں، اس کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب ڈھیلا ڈھالا ہے، آپ کنفرم کر لو، آنکھ بند کر کے حکم لگا دو یہ ریاکار ہے، اس کے اخلاق ٹھیک ہیں اور عبادت ٹھیک نہیں ہے، یہ ریاکار ہے، اخلاق میں دکھاوا کرتا ہے، یہ اخلاق والا ہے ہی نہیں۔ اور اگر نماز روزے میں ٹھیک ٹھاک ہے اور اخلاق درست نہیں ہے، امام ہے، بہت اچھی نماز پڑھاتا ہے، مفتی ہے، یہ جب نماز پڑھاتا ہے بہت بہترین نماز پڑھاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو آنکھ بند کر کے کہہ دو عبادتوں میں وہ ریاکار ہے، آنکھ بند کر کے کہہ دو، کیونکہ ایسی نماز ہو ہی نہیں سکتی جو نماز اچھی ہے اور ایک انسان کو بدخلق بنا دے، ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ نماز قائم کرو، تمہارے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ تو وہ مفتی، وہ امام جو نماز اچھی دکھاتا ہے لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو دیکھنے میں، ہمارے دیکھنے میں اس کی نماز اچھی ہے لیکن وہ ریاکار ہے، اس کی نماز میں کچھ نہ کچھ خلل ہے، اسی لیے اس کا اخلاق درست نہیں ہوا۔ اور اگر اخلاق ٹھیک ہے، عبادت ٹھیک نہیں، تو وہ اخلاق میں ریاکار ہے، واہ واہی لوٹنا چاہتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم بھی اچھے کام کرتے ہیں تاکہ وہ واہ واہی لوٹ سکیں۔ تو اخلاق وہ ہے جو عبادتیں ہیں، اور عبادتیں ہی اخلاق ہیں۔ ایک بہت بڑا جو ٹارگٹ ہے عبادتوں کا، وہ انسان کے اندر اخلاق بیدار کرنا ہے، اور یہ اوریجنل اخلاق ہیں۔ باقی کی جو چیزیں ہیں، اچھے پہننا، اچھے رہنا، خوش اخلاقی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ ڈیکوریشن ہیں، ان کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، اور ان کے بغیر انسان اتنا زیادہ دیوالیہ نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہمارے اخلاق کو سدھار دے، اے اللہ ابھی جو رمضان کا مہینہ گیا اس میں جو ہم نے ٹریننگ لی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اتنی جلدی ہمارے دلوں سے مٹا مت دے اللہ، روزے سے جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے وہ ہمیں ملنا چاہیے، تراویح اور قیام سے جو فائدہ ملنا چاہیے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور اے اللہ
ہمیں رمضان ہمارا آنے والا دن ہر مہینہ رمضان ہو، ہر راتیں قیام اور تراویح کی ہوں، ہر دعائیں رمضان ہو، اور ہمارا دل ویسے ہی رمضان کی طرح نور ہدایت اور ایمانی حمیت سے جگمگا اٹھے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو تو صحیح کی جانب موڑ دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ محترم حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کا ایک خوبصورت موضوع اسلامی نظام وراثت کے بنیادی اصول، اس موضوع پر بہترین لب و لہجے میں خطاب کرنے والے ہمارے مہمان خصوصی مقرر خصوصی فضیلت الشیخ شاہد جمال ندوی صاحب حفظہ اللہ و تولا ہیں، جو ہندوستان کی ایک علمی سرزمین سے ہمارے گاؤں ڈوکاڈی میں تشریف فرما ہیں۔ میں شیخ سے بسط خلوص گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نرالے لب و لہجے میں اسلام کے ایک اہم موضوع اسلامی نظام وراثت کے بنیادی اصول پر ہم سامعین کے سامنے اپنا خطاب پیش کرے۔ میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں فضیلت الشیخ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ و تولا کو۔